جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے اس انعام کے سبب تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور یہ موقع ایسا تھا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایسے تھا کہ گویا تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہو. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا سکو، تمہیں راہ عمل میسر آ سکے. صدق اللہ العظیم. اللہ کی توفیق سے آثار قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ جاری ہے. اور اس میں گزشتہ جمعے ہم نے جن چند احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا ان میں انتہا درجے کی فکر انگیز پیش گوئی بھی تھی. ہمارے لیے موجودہ حالات کے تجزیے کا سامان بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے طرز عمل کو درست کر لینے کی تنبیہ بھی تھی. ان میں سے چند احادیث کا جائزہ ہم نے لیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ تم جس دور میں گزر رہے ہو، جو دور تمہارے اوپر چل رہا ہے، یہ دھوکے کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں جھوٹے سچے بن گئے ہیں اور سچوں کو جھوٹا سمجھے جانے لگا ہے. امین خائن کہلاتے ہیں اور بدترین خائن لوگوں کو امین سمجھا جاتا ہے. حالات بڑے ہی خراب ہو چکے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کعب کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احمقوں کی حکومت سے بچائے. اعاذک اللہ من امارت السفہاء، بیوقوفوں کی اور احمقوں کی حکومت. اور جب وہ آ جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی اس کی یہ ہے کہ نہ وہ میری ہدایت سے ہدایت لیں گے اور نہ وہ میرے طریقے پر عمل کریں گے. اور پھر فرمایا کہ جس نے ان کی حمایت کر دی وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات فرما دیا. ساتھ یہ فرما دیا وہ قیامت کے دن میرے حوض پر بھی نہیں آ سکیں گے. ان کی تکذیب کرنا ضروری ہے، ان کو غلط کہنا ضروری ہے، ان کی تائید کی بجائے تردید کرنا ضروری ہے. اور پھر فرمایا جو تردید کریں گے اور جو ان کے ساتھ معاونت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، فرمایا وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اور وہ میرے حوض پر بھی آئیں گے. اسی طرح میں نے عرض کیا ایک مسلم شریف کی حدیث کے اندر، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا تجزیہ کن الفاظ میں فرمایا اور ہمارے لیے کتنے خطرے کی پیشگوئی فرمائی ہے اور تنبیہ فرمائی. اور دوسری حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، کہ تمہارے اوپر جھوٹے لوگ آ جائیں گے. یعنی صرف حکمرانوں کی بات نہیں، ہر
صاحب اختیار، ہر اتھارٹی والا آدمی، وہ کوئی بھی طبقہ ہو سکتا ہے، طبقہ عمراء بھی ہو سکتا ہے، طبقہ علماء بھی ہو سکتا ہے، طبقہ فقہاء بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح جو امت کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا. یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں. فرمایا آخری زمانے میں تمہارے اوپر ایسے لوگ آ جائیں گے دجالون، فریبی ہوں گے، پرلے درجے کے فریبی، کذابون، جھوٹے ہوں گے. اور پھر ان کی اگلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ تمہیں وہ حدیثیں وہ سنائیں گے، ایسی ایسی نئی نئی باتیں کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوں گی. تو پھر فرمایا ان سے بچ کے رہنا ہے. یعنی حدیث سنا رہا ہے آدمی، اس سے بچ کے رہنا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم نے ان سے بچ کے رہنا. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، جو بچ کے نہیں رہے گا اس کو وہ گمراہ کر ڈالیں گے، فتنے میں مبتلا کر دیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں یا تمہیں گمراہ کر دیں، ان سے بچ کے رہنا. اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت جھوٹے لوگ آئیں گے. ان بین یدی الساعۃ کذابین، جھوٹے ہوں گے. فاحذروہم، تم سب نے ان سے بچ کے رہنا. پھر میں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت حذیفہ کے جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا. تو اللہ کے رسول شر تھا، دور جاہلیت تھی. اس دور کے بعد خیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ تشریف لائے. کیا اس کے بعد شر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا. اس کے بعد پھر خیر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا. اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا. اس خیر کی بھی نشانی بتائی کہ اس خیر کے اندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے خیر کے بعد شر ہوگا، شر کے بعد پھر خیر کا دور آئے گا. لیکن فرمایا اس خیر کے دور میں کچھ چیزیں لوگوں کے اندر اچھی ہوں گی، کچھ چیزیں ان کے اندر بری ہوں گی، ملی جلی چیزیں ہوں گی. اور پھر فرمایا کہ پھر شر کا دور آئے گا. اور یہ وہ شر کا دور ہے کہ چونکہ یہ روایت مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے اور مختلف طرق سے یہ روایت ہوئی ہے، تو وہاں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر دجال آ جائے گا. گویا یہ بالکل آخری زمانے کی بات. تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات الی ابواب جہنم، ایسے لوگ ہوں گے، داعی ہوں گے، مبلغ ہوں گے، بلانے والے ہوں گے، دعوت دینے والے ہوں گے. کون سے؟ فرمایا الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے. اور فرمایا جس نے من اجابہم الیہا فقد افوہ فیہا، جو بھی ان کی دعوت پہ لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دے. اتنا خطرہ ہے. تو صحابی پوچھتا اللہ کے رسول کی نشانیاں بیان فرما دے. نشانیاں بیان فرمائیں تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا کام. صحابی نے کہا تو حذیفہ فرماتے ہیں صفہم لنا، ان کی ہمیں نشانیاں بتا دیں. آپ نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وَهُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کریں گے. اللہ اکبر. شکلیں بھی ہمارے جیسی، الفاظ ہمارے جیسے، گفتگو ہماری جیسی. تو معاملہ تو اور گمبھیر ہو گیا. فرمایا پھر میں کیا کروں اگر میں ہوں تو اس دور میں؟ تو فرمایا تم نے جماعت المسلمین کے ساتھ ملنا ہے. تلزم جماعت المسلمین و امامہم. اور وہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ مختلف روایات میں مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں. یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کا خلیفہ زمین میں کہیں نظر آئے تو اس کے ساتھ جا کے جڑ جانا. گویا زمین کے اوپر جماعت المسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی گروپ، کوئی گروہ اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لے تو اس کے ساتھ جڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی خطہ ارضی ایسا موجود ہو جس پر اللہ کا نظام نافذ ہو تو خلیفۃ اللہ فی الارض وہ ہوگا،
اس کے ساتھ جڑنے والے جماعت المسلمین ہوں گے، اور اگر ایسا کوئی جگہ موجود ہو تو جا کے ان کے ساتھ جڑ جانا۔ تو حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں، اب صحابہ بھی کمال کرتے ہیں پوچھنے والے، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر نہ کوئی خلیفہ ہو، نہ کوئی جماعت المسلمین ہو، نہ کوئی قائم ہو، شر ہی شر ہو، ہر طرف دعات الی ابواب جہنم ہو، داعی تو بہت ہیں، جائے کدھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی کی طرف نہیں جانا، فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر سب کو چھوڑ دینا ہے۔ بس ظاہر ہے سب کو چھوڑ کے زندہ رہنا تھوڑا کوئی آسان تھوڑا، سب کو چھوڑ دینا، فاعتزل تلک الفرق کلھا، سب کو چھوڑ دیں۔ اور سب کو چھوڑنے کے بعد حالات تو اتنے خراب ہو جائیں گے، اور ہو جانے کے امکان ہے کہ جو شخص سب کو چھوڑے گا تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا جائے، اس کو جنگلوں میں نکلنا پڑے۔ تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وَلَوْ أَن تَمُوتَ وَأَنْتَ عَادٌ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ، تو اگر تیری موت اس حالت میں آ جائے کہ تو جنگل میں جا کے درختوں کی جڑیں چبا کے زندہ رہ رہا ہو، اگر تیری موت اس حالت میں بھی آ جائے تو بھی خیر ہے، چھوڑنا ضروری ہے۔ اب یہ احادیث ہم نے ان کا جائزہ لیا تھا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم ان فرامین رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے حالات کے اوپر منطبق کرتے ہیں، کرنے کی کیا بات ہے، خود بخود منطبق ہو رہے، خود بخود نشانیاں سمجھ آ رہی ہیں، تو ہمیں مزید فکر لاحق ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہ سوچنے والا دل عطا فرمایا ہو، اور کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے والا دماغ عطا فرمایا ہو، تو فکر لاحق ہو جاتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، تو یہ اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، ان کے ذریعے سے ہم سب کو وہ نسخہ کیمیا بتا دیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو سب نے اللہ کی رسی کو مل کر پکڑنا ہے اور الگ الگ نہیں ہونا۔ وہاں فرمایا تھا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان سب سے الگ ہو جانا۔ یہاں فرمایا سب مل کر اکٹھے پکڑ لو، جڑنا ہے، جڑنا ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، جڑنا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ جڑنے کا دین ہے، جوڑنے کا دین ہے، توڑنے کا دین نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو توڑنے کی بات کر رہے ہوں ان سے علیحدہ ہونا ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا کا معنی یہ ہے کہ ان سے ٹوٹو جو امت کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو گروہ بنتے ہیں نا، یہ تنظیم سازی، یہ جماعتیں، اللہ اکبر، مسئلہ سن لیجئے کہ جماعت المسلمین، یہاں بھی فرمایا تلزم جماعت المسلمین، کہ جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹے رہنا، اور پھر فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ جب مسلمان سارے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی نگرانی ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ کی حفاظت ہوتی ہے جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہے کہ اپنی جماعت بنا لو، اور اس جماعت کی ترویج کے لیے حدیث استعمال کر لو ید اللہ علی الجماع۔ لہذا ہر جماعت، ہر تنظیم، الا ماشاء اللہ سارے، اور شاید میرا خیال ہے اس میں کوئی استثناء ہے ہی نہیں کہ ہر تنظیم، ہر جماعت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کہتی ہے۔ کم از کم مذہبی جماعتیں تو ساری یہی سمجھتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہماری جماعت ہے۔ سارے ید اللہ علی الجماع سے دلیل لیتے ہیں، اور سب سے جب اتحاد کی بات کریں تو سارے ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت پڑھتے ہیں، اسی سے بات کا آغاز ہوتا ہے، اور سب کو اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے کہ ساری دنیا آ جائے
اور اتحاد کرے کیسے؟ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر تنظیم وہ اتحاد کا طریقہ یہ بتاتی ہے کہ آ جائیں سارے اور آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اللہ اکبر! تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کسی بڑے فتنے سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ٹوٹنے والے، سارے فرقہ فرقہ امت کو کرنے والے اور ساری امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دینے والے، تنظیموں کے نام پر فرقہ واریت کرنے والے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے اوپر صادق آتا ہو؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کے سروں پہ سینگ ہوں گے، ہم پہچان لیتے کس کس کے سر پہ سینگ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی نشانی یہ بتائی، ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، بات ہمارے طریقے سے کریں گے، ہمارے اندر سے ہوں گے، شکلیں ہماری جیسی ہوں گی۔ تو جب یہ اس طرح سے امت کو توڑیں گے تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم تو ٹوٹے پڑے ہیں، ہم تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ فرقہ واریت ہے کیا؟ کیا تنظیموں کا نام رکھ لینا فرقہ واریت ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے آج کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، کہاں فرقہ واریت ہوتی ہے، کہاں پہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، بات سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتحادات اور اتفاقات کا دین ہے، ٹوٹنے کا دین نہیں ہے، جڑنے کا دین ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو جوڑتا ہے، جو جڑنے کی بات کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے۔ جو ٹوٹنے کی بات کرتا ہے وہ دین پر نہیں ہے۔ یہ جوڑنے کا دین ہے، توڑنے کا دین نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جڑنے کا نقطہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم سارے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہی ہوا نا؟ آپ تشریف لے آئے اور جہنم کے اور آگ کے گڑھے کے کنارے جو پہنچی ہوئی قوم تھی ان کی واپسی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی قوم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچی ہوئی ہو تو وہ واپس آنا چاہے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کی ذات اقدس وہ بنیادی نقطہ ہے جس پہ جڑا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر، یہ ایک ہی طریقہ ہے جڑنے کا۔ وگرنہ اپنے اپنے بڑوں کی بات ہم کرنے لگے اگر، تو کسی کا بڑا کوئی ہے، کسی کا بڑا کوئی ہے، تو نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی، اس بڑے کی جس کو اللہ کریم نے بڑا بنایا ہے، جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، اگر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والی بات، جڑنا۔ اب تنظیمیں کیا کرتی ہیں؟ تنظیم سازی، میں یہ یقین رکھتا ہوں واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، مجھے جتنی کتاب و سنت سے سمجھ آئی، جماعت اس کو کہتے ہیں جس میں سارے مسلمان جڑ کے ایک خطہ ارضی پر اللہ کے دین کا نظام نافذ کر دیں۔ اور اگر کوئی اپنی اپنی تنظیم بنا کے امت کو الگ الگ کرتا ہے تو ہر نئی تنظیم بنتی تو اتحاد کے نام پر ہے نا، اتفاق کے نام پر ہے نا، لیکن اتفاق اور اتحاد کے نام پر تنظیم بن کے کرتی کیا ہے؟ ہر تنظیم اپنے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، ہر تنظیم کے کارکن اپنی جماعت کو، اپنی تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں، ہر تنظیم کی۔ ظاہر ہے کسی تنظیم کے ساتھ ڈیڈیکیشن تو یہی ہے نا، کسی کے ساتھ خلوص تو یہی ہے نا
کہ آپ کسی کے ساتھ جڑ جائیں اور دن رات ایک کر دیں اس کی تنظیم کی خدمت کے لیے. تو کوئی ایک تنظیم ہو اسلام کی تو ہم سمجھیں کہ یہ اسلام کے لیے کام ہو رہا ہے. یہاں تو اسلام کے اندر ایک ایک محلے میں ایک ایک جگہ پہ اتنی تنظیمیں ہیں، اور ہر شخص جب اپنی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے تو پورے خلوص کے ساتھ جب وہ اپنی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے تو دوسری تنظیم کی مخالفت ہونا لازمی امر ہے. جب وہ اپنی تنظیم کے لیے کام کرے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا اپنی تنظیم کے لیے کام کر رہا؟ تو آپس میں اختلاف ہو گیا. اور جب معاملات طے ہوتے ہیں تو معاملات اس بنیاد پر طے ہوتے ہیں کہ ہماری تنظیم کا کون ہے اور کون ہماری تنظیم کا نہیں ہے. یہ ہے فرقہ واریت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، تعریف بیان فرمائی ہے کہ فرقہ واریت یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نام رکھا ہوا ہو، کوئی گروپ موجود ہو. گروپ موجود ہونا یا تنظیموں کے نام رکھ لینا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. سمجھ لیجئے بات. گروپ اگر موجود ہوں، نام رکھے ہوئے ہوں، اس سے فرقہ واریت نہیں ہوتی. فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب اس گروپ کی بنیاد پر، اس نام کی بنیاد پر، اس کی رکنیت کی بنیاد پر معاملات طے کرنے شروع کر دیں. یہ ہے اصل میں فرقہ واریت، یہ ہے گروہ بندی، یہ ہے عصبیت. دیکھیں مہاجرین اور انصار کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا. ایک گروپ وہ تھا جن کو مہاجرین کہتے تھے، ایک گروپ وہ تھا جن کو انصار کہتے تھے. یہ باقاعدہ گروپ تھے اور یہ علاقائی بنیاد پر بنے یا ان کی خدمات کی بنیاد پر بنے. تو کسی بھی بنیاد پر کوئی گروپ بنے، اس کا نام رکھا ہوا ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ انصاری تھے، فلاں جگہ پہ اتنے لوگ بیٹھے تھے وہ مہاجر تھے. تو گروپ تو موجود تھے، پہچان بھی ان کی تھی، لیکن معاملہ وہ اس بنیاد پر نہیں کرتے تھے کہ یہ مہاجر ہے اور یہ انصار ہے. معاملہ وہ اس بنیاد پر کرتے تھے کہ ہم سارے امت مسلمہ کے فرد ہیں. اور ایک حدیث اس کو اور واضح کر دیتی کہ کسی غزوے کے اندر، اور یہ صحیح حدیث ہے متفق علیہ، کہ کسی غزوے کے اندر کسی مہاجر کی چھڑی لگ گئی انصاری کو، لڑائی ہو گئی آپس میں، مہاجر نے ایک چھڑی مار دی انصاری کو. حدیث کے الفاظ ہے کاسا رجل من المہاجرین رجل من الانصار. اب گروپ تو موجود تھے، اس کی چھڑی اس کو لگ گئی. اب ایک فرد کی چھڑی دوسرے فرد کو لگی ہے، وہ بھی امت مسلمہ کا فرد ہے، وہ بھی امت مسلمہ کا فرد ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مہاجرین میں سے ہے، وہ انصار میں سے ہے. معاملہ اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا کہ وہ مہاجر ہے اور وہ انصار ہے. لیکن وہ چھڑی لگی تو انصاری نے اپنے گروپ والوں کو بلا لیا. اس نے آواز دی، او انصاریو، مجھے مہاجر نے مارا ہے. بات سمجھی؟ حدیث کے الفاظ ہے یا للانصار. اس نے اپنے انصاریوں کو بلایا. جب اس نے انصاریوں کو بلایا تو ادھر سے دوسرا شخص جو تھا اس نے اپنی مدد کے لیے مہاجروں کو بلا لیا. یا للمہاجرین. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ کی کان میں یہ آواز پڑی کہ مہاجر مہاجروں کو بلا رہا ہے، انصاری انصاریوں کو بلا رہا ہے. گویا امت مسلمہ کے اندر معاملہ گروہ بندی کی بنیاد پر ہوگا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر تشریف لائے اور غصے سے آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت. یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے؟ یہ تو گروہ بندی کی بات، دور جاہلیت کی بات ہے. اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ فلاں فلاں گروپ کا اور فلاں فلاں گروپ کا. بھلے پڑے رہیں گروپ مہاجروں اور انصار کے، لیکن معاملہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا. چاہے خوشی کا معاملہ ہو، چاہے غمی کا معاملہ ہو، چاہے لڑائی کا معاملہ ہو، چاہے صلح کا معاملہ ہو، وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ کون کس گروپ کا آدمی ہے. وہ تو میرٹ میں فیصلہ ہوتا ہے. تو فرمایا فما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار ہے. اور پھر آپ نے پالیسی بیان دیا. فرمایا دعوہا، چھوڑ دو اس کو، اس دعوے کو، اس پکار کو چھوڑ دو. منتنا تم، کہ یہ تو منتنا ہے. منتنا پتہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو گل سڑ جائے. مثلا پھل اگر گل سڑ جائے، اس کو آپ دوسرے پھلوں میں رکھ دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟
وہ دوسروں کو بھی جلا سڑا دے گا. تو اسی طرح سے آپ نے اور منتنا اس بدبودار اور گلی سڑی چیز کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی سڑاند کا باعث ہو, دوسروں کو بھی خراب کرنے کا باعث ہو. تو فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ, یہ تو بدبودار دعویٰ ہے, یہ ساری امت کو خراب کر دے گا, لہٰذا یہ دعویٰ چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات ہے. ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہیں. وہ کہتا ہے ہماری تنظیم میں آ جاؤ تو دین اسلام کی خدمت زیادہ ہوتی ہے, اس تنظیم میں رہتے ہو تو دین اسلام کی خدمت پوری نہیں ہوتی. اپنی اپنی تنظیم میں اپنے اپنے گروپ, اپنے اپنے دعوے, اور اگر اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ یہ میرے گروپ کا ہے اور یہ دوسرے گروپ کا ہے, تو بھائی وہ اپنا نام چاہے آپ نے فلاح معاشرہ اور فلاح انسانیت رکھا ہوا ہو, پھر بھی وہ فرقہ واریت ہے. اگر ایک انجمن فلاح معاشرہ بنی ہے, دوسری انجمن فلاح انسانیت بنی ہے, دونوں ایک کام کر رہے ہیں, لیکن جب کوئی معاملہ طے کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ ہماری تنظیم کا رکن ہے کہ نہیں ہے. اگر اس بنیاد پر معاملہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کی ڈیفینیشن یہی بتائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا مل عصبیہ, اللہ کے رسول یہ جو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لیس منا من دعا الی العصبیہ, جو گروہ بندی کی طرف بلائے, جو اس طرح سے میری امت کے اندر گروپنگ کرے, تنظیم کے نام پر, فلاح معاشرہ کے نام پر, کسی اتحاد کے نام پر, کسی افتراق کے نام پر, کسی بے دینی کے نام پر, کسی دین کے نام پر جو میری امت کے اندر گروہ بندی کرے گا, فرمایا وہ ہمارے اندر سے ہے ہی نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں. لیس منا من دعا الی العصبیہ, وہ ہے ہی نہیں ہمارا نہیں ہے. تو صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ عصبیت ہے کیا, اس کی ڈیفینیشن تو بتا دیں. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم, یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا تڑا کٹنا, تڑا کٹنا یہ فرقہ واریت ہے. ان تعین قومک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تو اپنی قوم کی مدد کرے, تعاون کرے, علی الظلم, چاہے تیری قوم ظلم پر ہو. اللہ اکبر. تو بڑی بڑی جماعتیں, بڑی بڑی تنظیمیں, دین کے دعوے دار اگر اس خرابی سے بچے ہوئے نہیں ہیں کہ اپنی گروہ کی بنیاد پر, اپنی تنظیم کی بنیاد پر معاملات طے کر رہے ہو, تو بھائیو یہی تو وہ خطرہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا کہ اس سے بچنا ہے. انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعات الی ابواب جہنم کہا ہے کہ اگر کوئی فرقہ واریت اس طرح سے پھیلا رہا, اور مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس دور میں خود اگر میں نے خود بھگتا نہ ہو, خود سنا نہ ہو, تو میں شاید کسی کی بات پہ یقین نہ کرتا. کہ کسی معاملے کے اندر مجھے کہا گیا, کسی ایک تنظیم کے بندے نے کہا کہ فلاں معاملے میں تیری رائے ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا بھی میری رائے تو بالکل حق اور انصاف پر مبنی تھی. اس نے کہا نہیں, ایک طرف ایک فرد تھا, دوسری طرف ایک تنظیم تھی, تو نے فرد کی حمایت کی ہے, تجھے تنظیم کی حمایت کرنی چاہیے تھی. اور میں نے اس کو کہا بھائی حمایت تنظیم کی ہو یا فرد کی ہو, حق انصاف کی بات ہونی چاہیے. مجھے اپنے کانوں پر آج تک یقین نہ آتا اگر میں نے بات خود نہ سنی ہوتی. اس نے کہا جماعتوں کے معاملے انصاف پر نہیں ہوتے, ہمیشہ جماعتوں کے معاملے ہمیشہ انصاف پر نہیں ہوتے. افراد کے بعض حقوق کچلنے پڑتے ہیں جماعتیں چلانے کے لیے. تو بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا ان تعین قومک علی الظلم, ظلم بھی ہو تم اپنی پارٹی کی حمایت کرو, یہی فرقہ واریت ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, کس تنظیم کے ساتھ جائیں, کہاں جائیں؟ مبارک مسجد والے الگ تنظیم بنا لیں, جو کردار باقی تنظیمیں ادا کر رہی ہیں ہم بھی شروع کر دیں.
کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑنا تو اس کے ساتھ ہے جو سب کو جوڑنے کی بات کرے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو سب کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو توڑنے کی بات نہیں کرتا، جو معاملات اس بنیاد پر طے نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اگر نہیں ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو سب کو چھوڑنا پڑے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر سب کو چھوڑنا پڑے۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر ان ساری تنظیموں کی بنیاد پر جو فرقہ واریت ہے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے قرآن میں اصول دیا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ دیکھو تم نے اگر حالات ایسے ہیں، معاملہ جو بھی ہے، تم یہ دیکھ لیا کرو کسی تنظیم کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بات نیکی کی اور حق کی کرتا ہے تم اس کے ساتھ تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اگر کوئی بات گناہ کی کرتا ہے، زیادتی کی کرتا ہے، وہ چاہے آپ کی جماعت کا امیر ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی بات قطعاً نہ مانو۔ اگر تو ہم یہ ڈسپلن قائم رکھ سکتے ہیں تو پھر بھائیو اس دور میں بھی اللہ کے دین پر چلنے کی اور اللہ سے کوئی کامیابی کی امید رکھنے کی کوئی کرن باقی ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا، پھر حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے، چاہے کوئی مذہبی رہنما ہوں، چاہے کوئی سیاسی رہنما ہوں، چاہے کوئی ہوں، اگر وہ اس فرقہ واریت سے بچے ہوئے نہیں ہیں کہ اپنی پارٹی کی بنیاد پر فیصلے نہ کرتے ہوں، میں تو حیران ہوں، یہ تو کوئی ایسی گمبھیرتا مچی ہوئی ہے کہ ایک بندہ ایک پارٹی کے اندر سال ہا سال سے خدمات سر انجام دیتا ہے، اور جب وہ پارٹی بدلتا ہے تو وہی پارٹی اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی، اور وہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی اس پارٹی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تھے دونوں ہی گندے، لیکن جب اپنی اپنی پارٹی میں تھے تو تب چنگے تھے۔ ان تعین قومک علی الظلم، اور جب نکلے تو دونوں نے ایک دوسرے کا کچا چٹھا نکالنا شروع کر دیا کہ وہ کہتا ہے وہ گندے، وہ کہتا ہے نہیں وہ گندا۔ تو بھائی اس وقت تک سارے ہی چنگے اگر ایک ایک تنظیم میں ڈٹے رہیں اور ان تعین اپنا اپنا دھڑا کٹتے رہیں، اپنی اپنی پارٹی پر کے ساتھ چلتے رہیں، تو یہی تو وہ حالات تھے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری آیات اللہ نے کھول کھول کے بیان فرما دی ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اپنی ساری آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں رہنمائی مل سکے۔ تو رہنمائی کا سامان موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو، جو معاملہ سنت کا ہو، جو معاملہ توحید کا ہو، جو معاملہ نیکی کا ہو، جو معاملہ تقوی کا ہو، ہماری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے، چاہے وہ کسی تنظیم کی ہو بات۔ اگر معاملہ گناہ کا ہے، اگر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہے، اگر معاملہ زیادتی کا ہے، تو چاہے وہ ہماری اپنی تنظیم کا ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم یہ طرز عمل، یہ ڈسپلن اپنا سکتے ہیں تو یہی راستہ ہے کامیابی کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔